السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں واحد ہاشمی۔ جیسا کہ دوستوں، ابھی میں سو گیا تھا۔ میں ابھی رات کے 2:30 بج رہے ہیں، 2:30 پونے 3 گھنٹے ہو رہے ہیں، اور بالکل آج 11 جون 2022 ہے۔ سیٹرڈے، ایز پر دا انگلش کیلنڈر سیٹرڈے بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو بس تھوڑا سوشل میڈیا میں، کچھ یوٹیوب میں، جو بھی آج جمعہ کے دن جو بھی جہاں کہیں پر بھی جو پروٹیسٹ ہوا گستاخ رسول کی، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام اپنی زبان پر لینا نہیں چاہتا، ان کا نام لینا کسی برے جانور کا نام لینے سے بھی بدتر ہے۔ ان کے سامنے تو برا جانور بھی اچھا ہے، کیونکہ ان کا نام بھی لینا میں نہیں چاہتا۔ جیسا کہ بہت جگہوں پر یو پی میں اور بیلگام میں، دلی میں، بہت جگہوں پر آج جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے احتجاج کیا گیا ہے، پروٹیسٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پر بہت سارے بہت ساری چیزیں بھی پیش آئی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اوپر FIR، اور کچھ لوگوں کے اوپر بے وجہ ان کے اوپر بہت کچھ کارروائی بھی کی گئی، اور بہت سارے مرحلے سے یہ دیش گزر رہا ہے۔ لیکن کل جو ہے ہمارے اس بنگلور شہر میں فریڈم پارک میں انشاءاللہ 3:30 بجے سے جو ہے 3:30 اور 4 بجے کے درمیان میں جو ہے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے والا ہے، احتجاج ہونے والا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے، تو بنگلور شہر میں بھی کل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بس میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی میرے دل کی آواز کے نیوز چینل کو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں پر پہنچے، اور اپنے جو بھی دکھ کا اظہار کریں، جیسا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ہمارے کو پروٹیسٹ کرنا ہے اس کو ہم کو کل کرنا ہے بنگلور شہر میں، کیونکہ پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے۔ جیسا کہ دوستوں، میں شروع میں ہمیشہ اشعار کہتا ہوں، نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں بالکل ایک ہاتھ میں جو ہے فون پکڑا ہوا ہوں، اور ایک ہاتھ میں فون پکڑ کے میں اپنا اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تو ان پر ہماری جان قربان ہے، اور ہم اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو دوستوں، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بہت دنوں سے نہیں بلکہ چند سالوں سے ہر بار کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، لیکن اس بار جو ہے یہ گستاخی ان کو بھاری پڑ گئی ہے۔ جو بھی رولنگ پارٹی ابھی ہے پاور میں، ان کو بھاری پڑ گئی ہے، کیونکہ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کی دل کی آواز اپنے حق کی آواز کو بلند کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اب جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اب یہی اس سرزمین ہندوستان میں یہی آخری انسان ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی ہم اپنے اوپر، جیسا کہ ابھی بالکل اس ہندوستان میں الگ الگ رقم کے قانون لائے جا رہے ہیں، کہیں پر کبھی حجاب کے مسئلے پر قانون لایا جاتا ہے، تو کہیں تربل طلاق کے مسئلے پر قانون لایا جاتا ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ پاس کر کے قانون لایا جا رہا ہے، لیکن ہر چیز کو برداشت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز کو بھی دھیمی کرنے کے لیے کہیں تو وہاں پر بھی ہمارے جو بڑے علماء اکرام، جو اکابرین جو ہیں، جو بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، ان سب لوگوں نے ڈسکس کر کے وہاں پر بھی ایک سلیوشن کا حل نکالا، وہاں پر بھی اس مسئلے کا ایک سلیوشن نکالے، اور اس بات کو حکومت کے دائرے میں حکومت کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔
لیکن ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے تو ہم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بالکل قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہی کل جو فریڈم پارک میں یعنی کل آج ہی سمجھیے سیٹرڈے کے دن بالکل 11 تاریخ 11 جون سیٹرڈے کے دن فریڈم پارک میں آپ اپنے قیمتی وقت کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی محبت میں وہاں پر اگر آپ حاضر ہوئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں، دل کی آواز سے، کیونکہ یہاں پر اب ہماری میجورٹی بھی دکھانا ہے، یہاں پر ہمارے غم کا اظہار کرنا ہے، دکھ کا اظہار کرنا ہے، اور قانون سے بالکل سوال کرنا ہے کہ ان کو صرف سسپینڈ کرنا یہ ان کی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایک اور دو لوگوں نے۔ یہاں پر سرزمین ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں کے لوگ کا احتجاج ہو رہا ہے، لیکن موجودہ حالات پر جو بھی رولنگ پارٹی جو بھی ڈیسیشن نہیں لے رہی ہے، پتہ نہیں کہ اب اس کو کس انداز میں بیان کیا جائے، کیا کہا جائے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا۔ اس کے لیے کل احتجاج ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شان مبارک کیا ہے، ان لوگوں کو اس کی قدر نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ جو چاند کی، سورج کی، ہر چیز کو یہ جو لوگ مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں، ان کی محبت میں اللہ پاک نے اتنی بڑی دنیا کو، اتنی بڑی کائنات کو بنائی ہے۔ یہ جو سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ تاروں کا چمکنا، یہ زمین اور آسمان، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے، ان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ یہ نظام بنایا ہے، جو نظام جو چل رہا ہے، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن، ہماری شان، ہماری جان، ہمارا وجود، ہمارا سب کچھ جو ہے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے۔ جیسا کہ خوبصورت انداز میں جو اشعار ہیں، نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ دوستوں، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کہ کہنا تو میں بہت چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے تو اسے میں اپنے دکھ کا اظہار الفاظوں میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جذبے دل سے ہے احساس کا گہرا رشتہ، جس کی لفظوں میں وضاحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو بھی مومن مسلمان جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ہر ایک کی محبت الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے، الگ الگ چاہت ہوتی ہے، اور ہر ایک کی محبت کا اندازہ جو ہے، جو محبت کرنے کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت کرنے کا جو اندازہ ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے ہر ایک کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ، ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ ہم تو تھوڑا جانتے ہیں، جو تھوڑا جاننے والے بھی اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ۔ لیکن اس طرح جو ہم تھوڑا جاننے والے بھی، ہم بے پناہ محبت کرنے والے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بہت ہو گیا ہے، یہ ہر حد پار ہو چکی ہے۔ یہ بار بار، جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہمارے کو کچھ کہتے ہیں، الگ الگ طرح کے قانون لے کے آئیں، اس کو کہیں، وہ کرنے کے لیے کہیں، ہر چیز کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوستوں، بس میں پھر سے ایک بار آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں بالکل فریڈم پارک میں پہنچیے، وہاں پر پہنچ کر اپنے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیجیے کہ کل کم سے کم 4 بجے سے پہلے ہم کو فریڈم پارک میں پہنچنا چاہیے، اور وہاں پر رہنا چاہیے، اور رہ کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور کہنا ہے کہ حکومت سے کہ ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور کوئی بھی دوبارہ
ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قبول نہیں کریں گے، اور جس نے بھی ابھی جو گستاخی کی ہے اس پر کڑی سے کڑی اس کو سزا ہونی چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور یہی ہماری مانگ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر جو بھی آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں تو فیس بک میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں احتجاج ہوا ہے۔ بس یہی میرے دل کی آواز ہے آج کے لیے۔ بس میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند نہیں آ رہی تھی کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہوئی ہے، تب سے میرا دماغ بھی بالکل کام نہیں کر رہا ہے۔ بس جو کچھ بھی کریں گے وہ قانون کے دائرے میں کریں گے، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر سے ایک بار کہ آپ سب لوگ وہاں پر پہنچیے انشاءاللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ساری کائنات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنی ہے، تو اگر ہماری حفاظت کرنے پہ آ جائے تو بالکل اللہ غیب سے ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن موجودہ حالات پر ہم کو بھی بہت ساری چیزوں پر پریکٹیکل ہونا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ وہ مدد آئے گی، یہ مدد آئے گی، مدد ضرور آئے گی جب ہم اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے اگر ہم پریکٹیکل کچھ کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نہیں تو بھی اگر اللہ کرنا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کچھ کام لینا چاہتا ہے تو اللہ کو انسانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ وہ کام لے لے۔ کیونکہ یہ جو بھی لوگ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور ان کی شان کو ہمیشہ بلند کرتا رہوں گا۔ قیامت تک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیشہ بلند ہوتے رہے گی، اور یہ کبھی کم نہیں ہوگی، نہ ان کے چاہنے والے کم ہوں گے، نہ ان کی شان کم ہوگی۔ بس دوستوں، انشاءاللہ جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگ، پتہ نہیں کتنے لوگ میری دل کی آواز کو، میرے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بس میں جو کچھ بول رہا ہوں دل و جان سے بول رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں، محبت سے بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بول رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کام لینے پہ آ جائے تو قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ضرور الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اگر کام لینے پہ آ جائے تو اللہ ہمارے بغیر بھی کام لے سکتا ہے، گستاخ رسولوں کو اللہ سبق سکھا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو جو ہے احتجاج کرنا ہے اور گستاخ رسول کو سزا دلا کے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب لوگوں کو کل 4 بجے سے پہلے فریڈم پارک پہنچنا ضروری ہے۔ بس یہی میرے دل کی آواز ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، ایک ڈیموکریسی ملک ہے، یہاں پر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے بالکل ہمارے کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے آقا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور کانسٹیٹیوشن میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ ہر دھرم کے لوگوں کو ان کے دھرم کو بالکل مان سکتے ہیں اور جو کرنا وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہندوستانی ہونے کے باوجود اور ایک مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا ایمان ہماری ایمان ہی ہماری جان ہے، اور ہمارا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شان ہے اور ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی جسے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ پاک جہاں کہیں پر بھی ابھی اس ایشو کو لے کر، گستاخ رسولوں کو لے کر احتجاج ہوگا، پروٹیسٹ ہوگا، اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سب لوگوں کو اللہ پاک ایسی ہدایت دے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اپنے اس احتجاج کو آگے بڑھائیں
اور کہیں بھی ایسی ویسی چیزوں کا شکار نہ ہوئے. بس یہی میری دل کی آواز ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک سب کو خوش و آباد رکھیں، سلامت رکھیں. یہ جو زندگی ہے، اللہ نے جو ہم کو جو زندگی دی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی ہے. اور یہ جان اور یہ مال، اپنی جان مال سب کچھ، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے بھائی بہن، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. کیونکہ ہم ہر چیز سے زیادہ اگر کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. بس دوستوں، یہی میرے دل کی آواز ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بس پھر سے ایک بار کہوں گا، خدا حافظ کہتے ہوئے میں کہوں گا، نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے صلی اللہ تعالی وسلم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور میرے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت پیاری شعر ہے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک ایسی مشہور اور معروف شخصیت ہے کہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا. اور بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی سب چیز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اس کے لیے جو ہم دلوں میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ہم کو دل پاک رکھ کر ہم کو عبادت کرنا ہے. اور دل جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اشعار میں کہہ دینا چاہتا ہوں، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان. ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی. دل جھکنا پڑتا ہے عبادت کے لیے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال. سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. بس دوستوں، پھر سے ایک بار میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اشعار ہیں، نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. چلیے دوستوں، میں پھر سے ایک بار گزارش کرتا ہوں، سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے. کل 11 جون، جو آج 11 جون سیٹرڈے کے دن بالکل 4 بجے سے پہلے فریڈم پارک پر پہنچ جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. انشاءاللہ وہیں پر ملیں گے. خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا.